السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی رات کا قیام اور دن کی تلاوت۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، یعنی بزنس والے جو تھے وہ بزنس کی طرف روانہ ہو جاتے، اپنی تجارت کرتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، میں ان کے پیچھے نہیں جا رہا، کیونکہ انہوں نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا، انہوں نے دنیا میں مجھے پیچھے چھوڑا، تو آج میں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بیش بہا قیمت کی ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہوں گی کہ دنیا مافیا کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے ہیں؟ یعنی کہاں کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق دے اور خود ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اس کام کو ایکسٹرا کام سمجھتے ہیں، یعنی فالتو کام سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تب اس کام کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں۔ 17واں پارہ، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء مکی ہے، اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی کون سا حساب قریب آ گیا؟ یعنی قیامت کا وقت، یعنی یہ اصل میں موت کا وقت ہے۔ جب موت آتی ہے تو اسی وقت جو ہے سوال جواب جو ہے شروع ہو جاتے ہیں قبر میں۔ ایک تو قبر میں سوال جواب شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی قیامت ہوتی ہے۔ جب بڑی قیامت آئے گی تو بڑی قیامت میں بھی الگ سے سوال ہوگے، جیسے کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا، کیا کھویا، اور کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا، کتنا مال جو ہے کمایا، اور کتنا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کوئی بھی آیت جو ہے سنتے ہیں لیکن مذاق اڑانے کی حیثیت سے یا اس میں کجی تلاش کرنے کے لیے، اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہوتے ہیں، یعنی وہ آیات کو سنتے ضرور ہیں لیکن دل جو ہے غفلت میں ہی پڑے ہوتے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان آیات کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے کہ ہم نہیں مانتے تو تم بھی نہ اس کو مانو۔ رسول نے کہا، میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسے کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ آج بھی کوئی دین کی کوئی بات لے کر چلتا ہے نا، اس کے اوپر کئی نقطے اٹھائے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ ٹائم زیادہ لگاتے ہیں،
آپ دیکھیں دورہ قرآن جہاں پہ 2 گھنٹے کا ہوگا نا وہاں پہ عورتیں کم ہی جاتی ہیں، وہاں کہیں گی یہاں پہ 2 گھنٹے لگیں گے تو ہم یہاں پہ نہ جائیں۔ یعنی شکوک و شبہات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے نہیں چھوڑا تھا، ان کے لیے بھی طرح طرح سے چیزیں گڑ گئی تھی۔ کبھی ان کو شاعر کہا گیا، کبھی کہا گیا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آ جاتا۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے سب مرد ہی بھیجے تھے، کوئی عورت نبیوں میں سے نہیں آئی۔ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے ہیں، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی خیر کی بات اگر کسی سے پوچھنی ہو تو کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، ضرور پوچھنی چاہیے۔ یعنی علم میں اضافے کے لیے کوئی بھی بات کسی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ تو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان ہی بنایا تھا، لیکن ہم لوگوں نے کسی نے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے اس کو نور بنا دیا، اور کسی نے کوئی اعلیٰ درجہ دے دیا، لیکن ہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ ایسے تھے کہ جن کے جسم تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی وہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت سے بچا لیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ہمارا ذکر ہے، یعنی ہمارے ہی بارے میں ذکر ہے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم کیسے انسان ہیں، کیسے پیدا کیے گئے اور کیسے دنیا میں رہیں اور کیسے قوانین اپنائیں گے تو ہم صحیح رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی ذکر اس کتاب میں کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی۔ یعنی اب دوسری قوموں کا ذکر آ رہا ہے، یہ سورہ انبیاء جو ہے اس میں نبیوں کا ہی ذکر ہے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یعنی جس گھر کو تم اپنا عیش کے لیے رکھا ہوا تھا، تم نے اپنے لیے آراستہ کر رکھا تھا، اس کے لیے تم دین کے لیے نہیں نکلتے تھے، اس کو چھوڑ کر اب تم انہی گھروں میں پڑے رہو۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی دنیا میں ہم پیچھے رہے، دنیا میں ہم نے دین کے کام نہیں کیے، دنیا میں ہم نے نیکیاں نہیں کی، بلکہ ہم اپنی عیش میں ہی پڑے رہے، تو ہم ہی بدبخت تھے، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا۔ یعنی وہ کوڑے کا ڈھیر بن گئے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ یعنی جو بھی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انجوائمنٹ کے لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کو دیکھو کھیلو کودو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائے تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، بلکہ حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ یعنی باطل جب مٹ جاتا ہے، یعنی حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، نہیں نہ ہی وہ عبادت کرنے میں تھکتے ہیں۔ یعنی جو بھی آسمان زمین میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سوائے انسانوں جنوں کے، انسان اور جن ہی تھکتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تھکتی ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم آسمان کی چڑچڑاہٹ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی آسمان زمین جو ہے، آسمان جو ہے چڑچڑاہٹ بیان کرتا ہے، یعنی اس پر جتنے بھی فرشتے ہیں
آسمان پر اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ہر وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی وہاں پہ تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی سی بھی جگہ نہیں کہ ایک انگلی رکھنے کی جگہ ہو، تو وہاں پہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، یعنی وہ اکتاتے نہیں ہیں. رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، وہ وقفہ نہیں کرتے، یعنی دن رات ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں، وہ کسی کو زندہ کریں گے. اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا. سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی آسمان زمین میں اگر کوئی اور بھی رب ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ اس میں فساد برپا ہو جاتا. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جاتا، ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں. یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ. یا ان لوگوں کی نصیحت بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری عبادت کرو. انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں. وہ اس سے بعد میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا، اس کا ماضی، حال، مستقبل تینوں ہی جانتا. وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے. یعنی جس کی سفارش اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی کے لیے وہ سفارشی بنتے ہیں، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. کون؟ یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ فرشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اس کے لیے سفارشی بنتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. یعنی فرشتے اگر یہ دعویٰ کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بھی ہیں تو وہ جہنم میں اتار دیے جاتے ہیں. لیکن ہم جہنم کی سزا دیں گے. ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہو اور کہا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو میرے قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، اور ہر چیز کی ابتدا میں پانی ہی تھا، اور پھر بعد میں وہ ٹھوس، مائع اور گیس ہوئی. آپ اگر تھوڑی سی اس بات پہ غور کریں تو ہر چیز کی ابتدا کو دیکھیں، وہ پہلے پانی ہی تھا، پانی سے ہی بعد میں مختلف چیزیں بنی. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ انہیں ہلا نہ دے. یہ آواز گونج رہی ہے، اس کی ذرا سے سیٹ کر دیں. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائے. اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں. تھوڑی سی تیز کر دو، لیکن وہ جو وہ ہو رہی ہے نا ڈبل آواز ختم کر دو. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں. تو کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کا ذکر کرنے سے انکار کرنے والے ہیں. انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں
اپنی نشانیاں دکھاؤں گا سو تم جلدی طلب نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جلدی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا سو تم جلد بازی نہ کرو. یعنی انسان جو ہے ہر کام میں جلد باز ہوتا ہے. اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ فوری ہی نا امید ہو جاتا ہے. اگر اس پر کوئی خوشحالی کے دن آتے ہیں تو اس پر خوش ہو رہتا ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ مجھ سے نہیں کھوئے گا. تو دعا بھی جلدی کرتا ہے, دعا بھی جلدی کرتا ہے, اور ہر کام میں اس کو جلد بازی میں پڑی رہتی ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچی ہو. کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں کو آگ کو روک سکیں گے, نہ اپنی پشتوں سے, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی, بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی. چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی, پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی پھر مہلت کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا جب موت آ جائے گی. اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا, تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں. اور جہاں ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جنہیں بچاتے ہیں, وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے, اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. یعنی جن معبودوں کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہے. وہ اپنے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے, تو وہ تمہیں کیا دیں گے؟ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سمانے حیات دیا یہاں تک ان کی عمریں لمبی ہو گئیں, تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے گھٹاتے جاتے ہیں. تو کیا وہی غالب آنے والا ہے؟ آپ کہہ دیں میں تو وہی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں, اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے. اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری کم بختی, یقیناً ہم ہی ظالم تھے. یعنی اگر عذاب کو وہ ذرا سا بھی دیکھ لیں تو فوری ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے, پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی انصاف کے ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ امان نامہ تولا جائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اسے لے آئیں گے, اور حساب کرنے والے کافی ہیں. یعنی کوئی بھی جو عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہوگا تو وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کو لے آئے گا. اور اس وقت انسان کہے گا کاش کہ یہ والی میری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نہ لے کر آتا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر و روشنی عطا کی. یعنی فرقان, ذکر, روشنی, یہ تورات اور قرآن پاک کی خصوصیات ہیں. وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں. اور جو بڑا بابرکت ذکر ہے ہم نے اسے نازل کیا, تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی, اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے. جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہے یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا تھا. ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کہا تھا یہ؟ اپنے باپ کو, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کیا دلیل پیش کی انہوں نے کہ میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے تو میں بھی انہیں کی پوجا کروں گا. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ یعنی تم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے, کھیل تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا بلکہ تمہارا رب ہی وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, جس نے انہیں پیدا کیا, اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں. اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے. بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے, تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کرے. انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ کیا واقعہ تھا؟ کسی کو پتہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم نے چھوٹے سارے بتوں کو توڑ دیا, میں بڑے بچے چھوڑ دیا. اگر یہ خدا ہوتا تو اس کو بتا دیں. میلے کا دن تھا, سب میلے پہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ لگایا کہ مجھے بخار ہے, میں پیچھے ہی رہوں گا. اور اصل میں بات انہوں نے یہ کرنی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کہ پیچھے سے سارے بتوں کو توڑ دیا
اور وہ کल्हाड़ी جو تھی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی. تو جب سب لوگ آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک آدمی تھا، ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ضرور یہ اسی نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا. انہوں نے کہا کہ تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائے. یعنی انہوں نے اس لیے سب کے سامنے لانے کو کہا تاکہ سب کے سامنے افشا ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ ظالم ہے، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا کیا؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے یہ اس نے کیا ہے. چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو. انہوں نے کہا کہ اسی سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے. تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے تو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو. پہلے تو ان کے دل پر یہ بات ان کے دلوں پہ زور پکڑ گئی، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا نہیں تم ہی ظالم ہو، تم نے ہمارے بت توڑے. پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے. بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ہم اسے کیسے پوچھیں؟ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. دیکھیں کیسے لوگ تھے، اپنے معبودوں کی مدد لینے کی بجائے ان کی مدد کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسے جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اگر اللہ تعالیٰ خالی یہ کہہ دیتے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ سلامتی والی ہو جا. اور انہوں نے کہا اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا. یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خسارے میں بنا دیا. یعنی ان کو خسارہ ہی خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ دیا اور آخرت میں بھی خسارہ دیا. اور ہم نے اسے اور لوط کو اور زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی. آج پھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کی. اور اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. جس بات کی تاکید اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے ہیں کہ نماز قائم کریں، نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی. اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی. یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا. نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی. اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی. یہ جو تھا یہ کیا چیز تھی کہ داؤد علیہ السلام جو تھے سلیمان علیہ السلام کے باپ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بادشاہت سے نوازا تھا. تو ان کے پاس ایک معاملہ آ گیا کہ ایک آدمی کا ریوڑ تھا بکریوں کا، ایک آدمی کا کھیت تھا. جو ریوڑ والا آدمی تھا اس کی بکریوں نے اس کے کھیت کو جو تھا بکریوں نے کھیت چر لیا، اس کا کھیت جو تھا تباہ و برباد کر دیا. اب وہ معاملہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں ساری کی ساری. تو اس سے جو تھا وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلے میں جرأت دی گئی، یعنی ان کو فیصلے کی حکمت عطا کی گئی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ریوڑ ہے وہ فی الوقت جو کھیت والوں کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، تب تک جب تک کہ وہ جو بکریوں والا ہے اس کو کھیت دے دیا جائے اور وہ اس کا کھیت جو ہے ہرا بھرا کر کے اس کو دوبارہ دے گا.
جب تک اس کا کھیت ہرا بھرا نہیں ہوگا تب تک وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا. تو یہ معاملہ تھا، بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے پر گواہ تھے. اور ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا کہ ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا. یعنی دونوں کے پاس حکمت اور علم تھا، لیکن سمجھایا کس کو تھا؟ سلیمان علیہ السلام کو. اور داؤد کے پاس ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. یعنی پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی تسبیحات بھی سنتے تھے. اور ہم کرنے ہی والے تھے، اور ہمیں اس کو تمہارے لیے زرہ بنانی سکھا دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی زرہ بنانی سب سے پہلے سیکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانی سکھائی تھی، جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے. تو کیا تم شکر ادا کرنے والے نہیں ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تو اس کے حکم سے اس کی سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور ان کے لیے ہوائیں بھی مسخر کی تھی، وہ جہاں چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے وہاں پر ہی وہ پہنچ جاتے تھے. اور شیاطین میں بھی جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے شیاطین پر بھی یہ قابض تھے. یعنی شیاطین بھی سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم اس کے نگہبان تھے. اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی ان کو کیا تکلیف پہنچی تھی کہ ان کو بیماری لاحق ہو گئی تھی. اس بیماری کے آنے سے کیا ہوا تھا؟ ان کی بیویاں، ان کے بچے جو تھے، بچے ویسے مر گئے، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، ایک بیوی جو تھی ان کے پاس رہ گئی تھی. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھا. اور مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام. اور مچھلی والے کو جب غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پائیں گے. غصے سے بھرے ہوئے کیوں گئے تھے؟ کہ ان کی قوم جو تھی وہ ایمان نہیں لاتی تھی، تو وہ غصہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا انہوں نے. تو اس نے اندھیروں میں پکارا. اب وہ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ چلے گئے تھے، بے شک نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے. اور جب کشتی میں تھے تو کشتی سے جو تھا، کشتی میں طوفان میں پھنس گئی تھی، اور اس وقت جو تھا انہوں نے فال نکالی تو یونس علیہ السلام کے حق میں فال نکلی تھی کہ یہ جو آدمی ہے یہ کشتی سے نکلے گا تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو پھر یونس علیہ السلام کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. تو وہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. تو اس اندھیروں میں سے انہوں نے پکارا تھا. تو اس پر قابو پا نہ سکیں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں دعا کر رہے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں. آپ پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین وارث ہیں، بہترین ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، لیکن وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کیا مانگی تھی؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب تو بہترین وارث میں عطا کرنے والا ہے. اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، کون تھی وہ عورت؟ حضرت مریم علیہ السلام. تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. لیکن یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو.
اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب بھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ایک رب کو چھوڑ کر انہوں نے فرقوں میں بٹ گئے، وہ کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کے بھی کئی فرقے ہیں۔ دیکھا جائے تو مسلمان بھی جو ہے ایکچوئل جو مسلمان ہیں، جس طرح جو صحابہ کرام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس دن پر بہت کم لوگ ہیں۔ پر جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم بھی اسے لکھنے والے ہیں، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، یعنی وہ تباہی مچا دیں گے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہماری ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی دوزخ میں شدت عذاب کی جو آوازیں ہیں وہ اس طرح کی ہوگی جیسے گدھے کی آواز پہلے ہلکی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی جاتی ہے، تو اتنی زیادہ چیخ و پکار ہوگی کہ وہاں پہ کان بڑی جو آواز ہے وہ بھی سنائی نہ دے گی۔ جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا، وہی جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، یعنی ان کی قسمت میں نیک اعمال لکھ دیے ہوں گے تو وہ دنیا میں نیک اعمال کر کے جائیں گے۔ وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، یعنی دوزخ کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں کو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے، یعنی وہاں پہ رہیں گے جہاں ان کے دل چاہیں گے۔ تو اہل ایمان کو دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہ سنائی دے گی اور وہ جنتوں میں رہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، یعنی کوئی بھی گھبراہٹ ان پر نہیں طاری ہوگی، بلکہ ان اہل ایمان کو کوئی غم بھی نہ ہوگا، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ ہے ہمارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ کیسے ہم کاغذات کو لپیٹتے ہیں؟ ایسے رول بناتے ہیں نا کاغذوں کا، اس طرح سے آسمان اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیا۔ اعادہ سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ بھی اس کو تخلیق کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو آپ فرمائے میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید تمہارا امتحان ہے، یہ ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ حج مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی، یعنی اتنی کہ شدید اس کی غم ہوگا، اتنا شدید وہ عذاب ہوگا کہ اس میں نہ کہ اپنے بچوں کو کوئی ماں نہیں بھولتی، جتنا مرضی دکھ تکلیف میں ہو وہ اپنے بچے کو جو ہے دودھ ضرور پلائے گی، اس کو بھوکا نہیں چھوڑے گی۔ لیکن وہ اتنا شدید دن ہوگا کہ اس وقت ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گا، یعنی حمل بھی اس کا گر جائے گا، اتنی کہ غم کی شدت ہوگی کہ اس کا حمل بھی گر جائے گا۔
اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، یعنی ایسے ہوگا جیسے ان میں بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، جیسے کسی نے ان پر کوئی اس کو کوئی شراب پلا کر اس کو مست کر دیا ہو، لیکن حالانکہ وہ مست نہیں ہوں گے، وہ عذاب کی وجہ سے مدہوش ہوئے ہو رہے ہوں گے، جیسے کہ ان کو نشہ چڑھ گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بہت بڑا سخت ہوگا۔ وہ لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر ان کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کے لکھ دیا جاتا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً اسے گمراہ کر دے گا، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں اور ہم جسے چاہتے ہیں مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری تکلیف بتا دی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے نطفہ یعنی پانی تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں نے شروع میں حدیث آپ کو سنائی ہے کہ ہر چیز کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ پانی سے۔ انسان کی بھی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ نطفہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پھر وہ کیا بنتا ہے؟ خون بن جاتا ہے۔ خون سے کیا بنتا ہے؟ گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، پھر اس پر اس بوٹی پہ ہڈی بن جاتی ہے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے جس کی ایک شکل بن جاتی ہے، اور پھر ہم جسے چاہتے ہیں مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ اس کی پوری تخلیق بن کر نکلتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو وہ درمیان میں ہی عمل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، یعنی پھر ایک بچہ بن جاتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی شروع میں بچپن میں کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کی اتنی زیادہ عمر ہو جاتی ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے بعض کا انسان تنگ بھی پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب میری زندگی ختم ہونی ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے۔ یعنی وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جوانی میں تو ہمیں ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑھاپا ایسا بڑھاپا ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز جاننے کے باوجود جو ہے اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں پتا، ہر چیز بھول جاتا ہے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور اوپر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز کو پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً قیامت آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر ان کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی اس کو کتاب کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یعنی جب کنارے پہ رہنے سے کیا مراد ہے کہ ایسی عبادت کرتا ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں تو عبادت کر لے گا، لیکن جب اس پر مشکل وقت آئے گا تو وہ ساتھ ہی منکر ہو جائے گا۔ پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہو تو وہ اس پر مطمئن رہے گا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اسے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ ہی نفع دے سکتا ہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً وہ برا دوست ہے، اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اس کی ذرا گونج ذرا کم کریں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔
اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور سورج اور چاند، تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے لوگ بھی اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے دنیا میں تو کیا کوئی اس کو عزت دے سکتا ہے؟ کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا، اور جو ان کے پیٹوں میں ہوگا ان کے کھالیں بھی، یعنی کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جو منہ سے جائے گا، پاؤں سے نکلے گا، اور اس سے کیا ہوگا، ان کی کھالیں بھی ساری پگھل جائیں گی۔ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلے، وہ اسے لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ انہیں پاکیزہ بال کلمہ کی ہدایت بخشی جائے گی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرے گا، ارادہ کرے گا کہ ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ کون سے گھر کو؟ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں چھپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں۔ یعنی منافع، یعنی اس گھر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ منافع سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، بخشش طلب کی جاتی ہے، اور چند معلوم دنوں سے مراد ہے ذی الحجہ کے 10 دن، اور جو اس نے انہیں عطا فرمائے سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے، یعنی احرام باندھے اور عمرہ یا حج کرے، اس کے بعد سر منڈوائیں، ناخن کاٹیں اور جو ہے سیدھے ہوئے کپڑے جو ہیں پہن لیں۔ پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اور اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور میشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیے جاتے ہیں وہ والے جو ہے حلال ہے، باقی جتنے بھی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ بس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، یعنی شرک کی نجاست جو ہے روح کو جو ہے چمٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے جسم کی پاکی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جسم کو بھی پاک رکھو اور روح کو بھی پاک رکھو۔ روح کو کیسے پاک رکھنا ہے کہ اس کے لیے ذکر اذکار کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جانے والے ہو جاؤ، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں، یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ سے گرا دیتی ہے۔ یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقویٰ کے مطابق ہے، یعنی وہ دلوں کا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے،
وہی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پر عمل کرتا ہے۔ تو تمہارے لیے جانوں میں ایک مقررہ وقت اور کچھ فائدے ہیں، پھر کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی پہلے جانوں سے فائدہ اٹھا لو، پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ لے جاؤ ان کو، اگر تم احرام باندھ چکے ہو۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا مقرر کیا تاکہ وہ مویشی چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی اگر اللہ کے نام کا ہم نے ذکر کر کے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مخبتین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر وہ صبر بھی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندے کھڑے رہنے والے ہیں۔ یہ اب جو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کون سا طریقہ ہے؟ یہ نحل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی اونٹوں کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، جیسے بکریوں کو یا گائے بھینسوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذبح کرنے کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گھٹنا جو ہے اس کا باندھ دیا جاتا ہے اونٹ کا اچھی طریقے سے، اس کو 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور 2 دھاری چھری ہوتی ہے جس کا جو کسائی ہے مطلب اس کا نشانہ جو ہے وہ خطا ہونے والا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل شاہ رکھ کے پاس جو ہے یوں اس کی چھری چلاتا ہے، تب اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ خون نکل جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اونٹ جو ہے وہ نہل ہو کے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر آخر کار اس کا جب پورا بلڈ نکل جاتا ہے تو وہ اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑے، یعنی یہ وہی طریقہ پورا لکھا ہے، وہ گھٹنا بندے کھڑے رہنے والے ہیں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دیکھیں اونٹ جو ہے وہ کتنا طاقتور جانور ہے، اگر چاہے تو انسان کو مار بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت کے ذریعے ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کے کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ہمارے لیے مسخر کیا؟ اس چیز کو کبھی فیل کیا آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ بقرہ عید پر ضرور یہ چیز فیل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے، جو ایمان لائے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو برے لوگوں سے بچا لیتے ہیں، اور انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی جہاد کی اجازت جن کو دی گئی ہے تو ان کو کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی جہاد جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر جہاد میں ان کو فتح یابی ہوتی ہے تو کس کی وجہ سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو فتح یابی نصیب کریں گے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھال دیے جاتے خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔
یہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلا چکے، اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، تو کافروں کو میں نے ڈھیل دے دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے، چنانچہ محل، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں، پر یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی جتنی بھی بستیاں جو بے آباد ہو گئی، جن پر عذاب نازل ہوا، کیا ہم وہاں سے گزرتے ہوئے یہ چیز سوچتے سمجھتے نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی دل میں وہ بات جو ہے اترتی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے کتنے سال کے برابر ہے؟ ہمارا 1000 سال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہوگا۔ اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، کتنی بستیاں جنہیں میں نے ڈھیل دے دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اسے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ ہمیشہ اسے شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک عذاب یعنی قیامت آ جائے، یا ان پر بانچ دن کا عذاب آ جائے۔ 5 دن کیوں کہا گیا؟ کس کو کہا گیا؟ قیامت کو۔ کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے دنیا کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ اس دن کیا بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ دیکھیں ان آیتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں کسی کے آگے نہیں جھکنا، جب رزق کی کمی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو تم کس سے طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ضرور دے دے گا۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تھی، یعنی وہ مظلوم تھا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، یعنی مظلوم کی جو مدد ہے کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن مظلوم اگر دوسرے پر ڈبل زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد چھوڑ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند بہت بڑا ہے۔
اب تک ہم نے جتنے پارے پڑھے ہیں 17 پارے ہو گئے ہمارے. تو 17 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے ہر پارے میں کیا فرمایا ہے کہ بے شک میں معبود ہوں, میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ہمیں سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو ہمیں پھر کس سے دعائیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں کسی کا واسطہ دینا چاہیے؟ پھر واسطہ ہی نہیں دینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے قریب ہے تو ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کی ضرورت ہے بھی ہمیں؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بھی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. اسی کا جو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں, اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی کشتیوں کو بھی مسخر کس لیے کیا گیا؟ انسانوں کو. آسمان کو جو ہے تھامے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر سنو کے آسمان کو تھام کے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ زمین پر نہ گرا دے. حالانکہ انسان کتنا نافرمان ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ لگے گا تو آسمان ہمارے سروں پر آ پڑے گا. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا, پھر وہی تمہیں موت دے گا, پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں. تو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں. یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں, اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی بات پر جھگڑا کرتے, کوئی آپ کو کہے کہ نہیں دین ایسے ہے یا دین ایسے ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اتنا اچھا اصول بتا دیا اس میں. فوری کیا کرنا ہے؟ اس پر جھگڑا نہیں کرنا, بلکہ کہ اللہ تعالیٰ جلدی جان لے گا. اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے جو میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن کو فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان زمین میں ہے. یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے. کون سی کتاب میں؟ لوہے محفوظ میں ہے. ہمارے بارے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا اور وہ سب کچھ لوہے محفوظ میں ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے. وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے. جنہوں نے کفر کیا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو. دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. کون سی مثال ہے؟ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے. یعنی جن کو وہ کافر پکارتے ہیں تو کیا وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ اگر وہ سب کے سب اس کے لیے جمع بھی ہو جائیں, یعنی وہ سب کو جمع بھی کر لیں, خود بھی جمع ہو جائیں, تو پھر بھی وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے, یعنی وہ کھانا کھا رہے ہیں اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے, ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مکھی بیٹھتی ہے, وہ کھا کے چلی بھی جاتی ہے, ہم اسے چھین سکتے ہیں؟ اس کے منہ سے نوالا ہی نہیں چھین سکتے. اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین بھی لے تو ان سے وہ چھڑا نہیں سکتے. طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور. یعنی جو طلب اس سے کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. کمزوری ہے تو وہ اس سے طلب کر رہا ہے نا, اور جسے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنی اچھی آیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوں، اور جب مجھ سے وہ سوال طلب کرتے ہیں تو میں ان کے جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو ہم نے پیچھے جو کر چکے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ہم آگے کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، ہمارا حال اور مستقبل سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ یہ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ رکوع کرو، سجدہ کرو اور رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ جتنی بھی نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ نماز قائم کرو، تسبیحات کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا، اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ لیکن پہلے بھی حالانکہ مسلمان ہی تھے، اور لیکن کیا کیا عیسائیوں نے؟ اپنے نبی کے نام پر اپنے جو ہے مذہب کا نام رکھ لیا، ایسے ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کے نام ہی چینج کر دی۔ یہودیوں نے بھی اپنا ایک نام رکھ لیا، حالانکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا مذہب لے کر آئے تھے؟ اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کیا مذہب لے کر آئے تھے؟ اسلام ہی لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین چینج کر لیے۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جائے۔ یہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہم رسولوں پر گواہی دیں گے اور ہمارا رسول ہماری گواہی دے گا۔ سو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی، یعنی اس کے پورے پابندی وقت کے ساتھ خوشی و رضو اور پورے ارکان کے ساتھ ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ یعنی اس میں کیا کرنا ہوگا؟ مضبوطی سے کیا پکڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین پکڑنا ہے، یعنی ادھر ادھر ڈھولنا نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا اچھا اس سے مانگ لوں اس سے مانگ لوں، نہیں، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہی تمہارا مالک ہے۔ سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرتا تو انسان کامیاب نہیں، کیونکہ ہر کام کی قبولیت کے لیے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والی باتیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔